نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ الہی آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذو الحجہ کے فضائل اور اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ذو الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ۔ چونکہ اس مہینے کی 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک حج کے ارکان اور مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اسے ذو الحجہ یعنی حج والا کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بہترین عبادت اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ اس کا نام ہی حج والا رکھ دیا گیا ہے۔ ذو الحجہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور مناسک حج کی تاریخ 8 ذو الحجہ سے 13 ذو الحجہ تک، جس میں حج اور اللہ کے حضور اس کے بندے قربانی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ ذو الحجہ میں چونکہ حج ادا کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، یہ پلر آف اسلام ہے۔ اس کے بغیر اسلام کی بنیاد ادھوری ہے۔ بندہ مومن صاحب استطاعت ہو اور حج ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی کہ وہ کیسی حالت میں ہے۔ اس کے علاوہ اسی ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ بھی ہوتی ہے، جو مسلمانوں کو دوسرا مذہبی تہوار ہے، جس میں مسلمان کھلے میدان میں یعنی عیدگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے قربانیاں کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ اس مہینے کی ان 2 اہمیت کے علاوہ ایک اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کو قرآن مجید میں حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے اس کی کتاب میں۔ یعنی جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، اپنی کتاب میں مہینوں کی گنتی کتنی رکھ دی ہے؟ 12، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں کی حرمت، جو کہ میں ابھی آپ کو حدیث سے بتاتی ہوں کہ کون سے حرمت والے ہیں، وہ بھی جب سے آسمان و زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں، جبھی سے یہ 12 مہینوں کی تعداد، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل یعنی لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب، جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان ہے۔ 3 لگاتار کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، جس میں ابھی آپ ذوالقعدہ گزار رہے ہیں، اور ذوالحجہ، انشاءاللہ اس میں اللہ کے حکم سے ہم داخل ہوں گے، اور اس کے بعد والا جو سال نو کا پہلا مہینہ ہے، نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ یہ تینوں لگاتار مہینے حرمت والے ہیں، اور ان کے حرمت کی سب سے بڑی وجہ حج ہے کہ ان مہینوں میں حج کے لیے جایا جاتا ہے، تو پوری دنیا بھر سے مسلمانوں کے لیے آنے کے لیے راستے آسان کیے جائیں، کسی قسم کی کوئی ان کو تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کہ وہ اللہ کے راستے کا سفر آسانی سے کر سکے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتال سب حرام ہے۔ اور ایک اور مہینہ رجب کا مہینہ، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس کی ایک اور فضیلت کیا ہو گئی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حج والا مہینہ ہو گیا، اس میں قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ
یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس مہینے میں پہلا عشرہ یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے اہم ترین دن ہے۔ پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں اس میں سے سب سے اہم ترین دن اجر و ثواب کے اعتبار سے، نیکیوں کی قبولیت کے اعتبار سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے سب سے اہم ترین دن ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گی، میں آپ کو یہ نصیحت کروں گی کہ آپ ان دنوں میں بالکل بھی غافل نہ ہوں، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنے آپ کو پہلے سے مینٹین کریں، پریپیئر کریں روحانی طور پر، ذہنی طور پر، کہ آپ کو ان دنوں میں بالخصوص اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں لیال عشر، اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد، ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ واقعی بہت فضیلت والی ہو جاتی ہے اللہ کی قسم کی بنا پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید ان دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ یہ معلوم دن فی ایام معلومات، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے یاد کریں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں عشرہ ذوالحجہ کے، یہ جو سال ہمارا مسلمانوں کا قمری سال ختم ہوتا ہے، اس کا یہ آخری مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس مہینے کے بھی جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان کبھی بھی اہم ترین دنوں سے غافل نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات میں سے کچھ اوقات کو فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ دنوں میں سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ اسی طرح ایام میں سے افضل ایام جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک یہ عشرہ ذوالحجہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے ہم پر اس طرح کہ اگر عام دنوں میں ہم سے کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے عبادات کے اعتبار سے، تو ایک مومن بندہ جب اس طرح کے فضیلت والے ایام آتے ہیں تو اس میں اللہ کو راضی کرتا ہے، ایسے نیک اعمال کرتا ہے تاکہ اس کی جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ اور سب سے بڑھ کر بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح کے اوقات، اس طرح کے دن لا کر اس کو فضیلت بخشتا ہے، اس کی درجات بلند کرتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیجئے جو عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ وہی نماز ہے جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں، وہی ذوالحجہ میں پڑھیں گے۔ وہی روزے ہیں جو ہم عام دنوں میں رکھتے ہیں، نفلی روزے ان دنوں میں اگر رکھتے ہیں تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فضیلت والے دن رکھے جس میں عام عبادت بہت اہم ہو جاتی ہے۔ پھر اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان دنوں سے غافل نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے۔ یہ ابی داود کی روایت ہے، یعنی وہ شخص اگر شہید ہو گیا، ایک مجاہد شہید ہو جاتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان اعمال سے جو اس مہینے کے ان دنوں میں کیے جاتے ہیں اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ایک شہید ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بڑھ کر عمل پہ آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ باقی کوئی ایسا عمل نہیں جو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ۔ ایک اور روایت ہے اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔
پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت سے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین دن، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ تم کیا کیا کرو؟ کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، کثرت سے تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور کثرت سے تحمید یعنی اللہ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی خوبیاں ہیں اس کو بیان کریں الحمدللہ۔ تو یہ تین اذکار آپ کے پاس آ گئے، کون کون سے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ یہ زبان پر بہت آسان ہے، ہلکے پھلکے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کثرت سے ان دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو پیچھے ریفرنس دیا تھا، لہٰذا عشر ذوالحجہ کے تمام دن، جو ذوالحجہ کے عشرے کے تمام دن ہیں، تمام باقی دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ اس میں ایک اہم ترین دن یوم النحر، 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ نحر کہتے ہیں قربانی کو، یوم النحر کا مطلب ہوگا قربانی کا دن۔ 10 ذوالحجہ جس میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یہ دن ان دنوں کی فضیلت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، اس عشر ذوالحجہ کو فضیلت دی گئی ہے، اس میں اہم ترین کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہی یوم النحر ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے، ایک یوم عرفہ ہے جس میں حجاج کرام یعنی حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جو کہ حج کا بنیادی اہم رکن ہے، جس کے بغیر ایک حاجی کا حج ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے علاوہ 8 ذوالحجہ جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، تو ان ایام کی وجہ سے اس عشرے کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یوم النحر، 10 ذوالحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن، ان دنوں میں بھی سب سے عظمت والا دن اب کون سا آ گیا؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ہے، یعنی یہی 10 ذوالحجہ۔ اور پھر یوم القر ہے، یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن یعنی 11 ذوالحجہ۔ اب ایک اور دن ایڈ ہو گیا ہمارے پاس، 10 دنوں کے بعد ایک اور دن ہمارے پاس آ گیا جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت والا ہے۔ اور اس دن کو یوم القر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس دن حجاج کرام منی میں قرار پکڑتے ہیں، منی میں ٹھہرتے ہیں، تو اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 10 ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں، ان کے پورے 9 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر اول اثنین من الشہر والخمیس۔ یہ سنن نبی داود کی روایت ہے، ترجمہ ہے اس کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 9 دنوں میں ایک اور فضیلت والا عمل ہمیں کون سا مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے؟ ذکر و اذکار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے 3 اذکار آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ ایک اور عمل جو بہترین عمل اللہ کے نزدیک روزہ، جو کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ سرپرائز ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو کیا اجر دے گا، تو اس کو پانے کے لیے یہ دن بہت بہترین دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کی روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے یوم عاشوراء یعنی محرم کا جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے اسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اور ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر ماہ کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رکھا کرتے تھے۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرے رہتے ہیں اور اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ ایک حاجی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر ٹھہرے اور اللہ کے حضور، یہ 2 اس نے سفید ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو سلے ہوئے بھی نہیں ہوتے ہیں، خواہ وہ حاجی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو یا متوسط
طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہاں جا کر سب برابر ہو جاتے ہیں، سب کے سب اللہ کے غلام محسوس ہوتے ہیں، سب اللہ کے بندے محسوس ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر ایک حاجی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے خوب دعائیں کرتا ہے۔ یہ دن اہل عرفہ کے لیے بہت فضیلت والا اور اس کا وقوف حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفات میں موجود حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے، انہیں کھانے پینے سونے کی حاجت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک لمحہ بھی نہیں چونکتے۔ لیکن حج وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو یہ عبادت کتنی اہم ہوگی کہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فخر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندے دور دراز کا سفر کر کے بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار میں اٹے ہوئے میرے لیے آئے ہیں۔ کہ ایک حاجی جب سفر کرتا ہے، جس طرح ٹریول کرتا ہے پیدل، چاہے کیسی بھی اس کی حالت ہو، اس کو پیدل سفر کرنا ہے، اس کے سفید لباس، اس کے بال مٹی والے، ایسی حالت عام طور پر اگر ہم کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو کیا کہا آپ کیسی حالت میں ہیں، لیکن ہمارا رب وہ بادشاہ ہے کہ ایسی حالت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اصل انسان کی جو حیثیت اور اوقات ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ حقیر ہے، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، جو مٹی میں اٹا ہوا اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ کو اس پر زیادہ پیار آتا ہے، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حج مبرور کرنے والے کا کیا اجر ہے کہ اللہ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ جیسا نیا پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں سے جب جنا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا، کہ آپ دیکھتے ہیں وہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا معصوم محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف جا کر لپکتا ہے، ہر کسی کو اس پر پیار آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت کا مالک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو ایک حاجی اگر اللہ کے نزدیک اسی طرح جاتا ہے بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے، تو اللہ کو اتنا ہی محبوب ہوتا ہے۔ یہ مجموع زوائد کی روایت تھی۔ اس کے علاوہ اس دن اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اتنا کسی بھی دن نہیں فرماتا۔ یوم عرفہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو ایک یہ بھی ہمیں پوائنٹ ملا کہ اس دن ہمیں کس چیز کی دعا مانگنی ہے؟ جہنم سے آزادی کی۔ ابھی یہ سورۃ آل عمران میں ہے نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ لوگ پتہ نہیں کن کن کامیابیوں کے پیچھے دن رات کھپے ہوئے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا جان دیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اور ایک دن ہے پورے سال میں جس میں آپ یہ ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو جہنم سے آزادی مل جائے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں فرماتا، اور بندوں کے قریب ہو کر فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ کس لیے آئے ہیں، یعنی یہ اتنا دور کا سفر کر کے ایک میدان میں، ایک پہاڑی علاقے میں جہاں انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، کس لیے آئے ہیں؟ تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان دنوں میں کیے جانے والے تمام اعمال بھی اللہ کو کے نزدیک جو ہے وہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ اس دن وہاں کے حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا غیر مستحب ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک حاجی روزہ رکھے یوم عرفہ میں، کیونکہ اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم ترین رکن کیا ہے؟ حج کی ادائیگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہو اور اس کا یہ فریضہ جو ہے وہ اس کو اس طرح ادا نہ کر سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن روزہ رکھنا حاجی کی صورت میں جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے، غیر حاجی سے مراد کون؟ جو حج کے لیے نہیں گئے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے اس دن روزہ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ تو 9 ذو الحجہ یعنی عرفہ کا جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے
کہ وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا. ایک روزہ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے اللہ سے کہ گزشتہ سال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے ذو الحجہ، تو اس سال کے جتنے بھی دن گزرے ہیں، مہینے گزرے ہیں، پورا سال، اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے. اور اگلا سال جو کمنگ ایئر ہے، جس میں پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ سال گزاریں گے بھی نہیں گزاریں گے، لیکن اس روزے کی وجہ سے وہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امید ہے اور ہمیں بھی پوری امید ہے اپنے رب سے. اور جب رب سے کوئی امید کی جاتی ہے تو وہ تو یقینی کیفیت ہوتی ہے، ہمیں اپنے رب سے یقین ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ جو ابھی آپ نے روایت سنی، غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. حضرت ابن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے. وہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا. یعنی جب آپ حج کر رہے تھے تو آپ نے بحیثیت حاجی کے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا. میں نے ابو بکر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا. حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا. حضرت عثمان کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا. اور میں بھی اس دن عرفہ میں حج کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے روکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ غیر حاجیوں کے لیے ہے. غیر حاجیوں کے لیے انتہائی مستحب عمل ہے، اور جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نہ رکھیں. اس کے علاوہ عشرہ ذو الحجہ میں صحابہ کرام کا کیا عمل ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام عشرہ ذو الحجہ میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ اعمال صالحہ اور عبادات اور نوافل کا اہتمام فرماتے. صحابہ کرام تو ویسے ہی عبادات کے بہت حریص تھے، لیکن اس مہینے میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ اعمال صالحہ اور عبادات اور نوافل کا اہتمام فرماتے. حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں بازار چلے جاتے ہیں اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے ہیں. انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے. کتنا اچھا عمل ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ تکبیرات پڑھیں گے بلند آواز سے گھروں میں، تاکہ ہمارے گھر والوں کو بھی رغبت ہو اور بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیں تاکہ بچے پڑھتے رہیں تو گھر میں آوازیں بلند ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. تکبیرات جو سنت سے ثابت ہیں احادیث سے، وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ صحیح مسلم میں ہیں، ملتے ہیں یہ والے الفاظ. اس کے علاوہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان الفاظ میں بھی اللہ کی تکبیر بیان فرماتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو 3 ڈفرینٹ ورژنس آپ کے پاس آ گئے. کون کون سے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس کے علاوہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک اور اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تکبیرات کو جب چاند نظر آئے اس وقت سے 13 ذو الحجہ تک ان تکبیرات کو پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام ہمارے مسلمان جتنے بھی جہاں بھی رہتے ہیں کہ اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی تحمید سے اور تہلیل سے یہ زمین و آسمان گونج اٹھیں. اس کے علاوہ دیگر مصنون اعمال جو ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں، اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر اور نماز کو اول وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. احسان کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. احسان کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جس میں بندہ کیا تصور کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اول وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. نوافل کی کثرت کرنی ہے. اس کے علاوہ صدقہ و خیرات جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، خیرات جتنا زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں اتنا کریں. جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ، اس کا ایک مرتبہ جائزہ لے لیں کہ زکوٰۃ پوری ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوئی ہے تو اس مہینے میں ادا کر لیں تاکہ
نیکی کا اجر بڑھ جائے. اس کے علاوہ روزوں میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے. اس کے علاوہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے 9 دنوں کا روزہ رکھتے. 10ویں دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے. تو عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، وہ جو ہے وہ ہمارے کھانے پینے اور خوشی منانے کا دن ہے. اس کے علاوہ استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج ادا کرنا. اس کی تو دعا اب اپنی دعاؤں میں لازمی طور پر باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے گھر کا حج کرنا ہے. کیسے بلانا ہے، کب آنا ہے، یہ آپ کا کام ہے. بس ہمیں حج کرنا، اور ایسا حج کرنا ہے کہ واقعی ہم ویسے ہی ہو جائیں جیسا آپ نے ہمیں ہماری ماں کے جو گود ہے اس میں لا کر رکھا تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے، گناہوں سے معاف تھے، ویسا اللہ تعالیٰ کر دے. کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہیں، اور قربانی کی استطاعت ہو تو قربانی کرنی ہے. اور قربانی کے جانور، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو. جتنا مہنگا سے مہنگا جانور لے سکتے ہیں، جیسا بھی جانور میسر آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہو، کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اس کے علاوہ جو 10 ذی الحجہ ہے اس میں عید الاضحیٰ کی نماز پہلے ادا کرنا اور اس کے بعد قربانی کرنا. نیا لباس پہننا عید الاضحیٰ کے دن، خوشبو لگانا. خوشبو لگا کر عورتیں باہر نہیں جائیں گی، گھروں میں خوشبو کا اہتمام کرنا ہے محرم رشتوں کی موجودگی میں. اور ایک دوسرے کو دعا بھی دینی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم. اس کے علاوہ ایام تشریق، ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق اور یوم النحر ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں. یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12، 13، تو یہ کل 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل اسلام کی عید کے دن ہیں، اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں. یہ اصحاب السنن کی روایت ہے. تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، ان دنوں میں عید منانی ہے. سوشل گیدرنگز ہیں، مسلمانوں کے سوشل ڈیز ہیں، اس میں لوگوں سے ملیں، خوش ہوں، خوش کریں، خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں. اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے ہیں ان 10 دنوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. 2 کام ایسے ہیں، بال نہیں کاٹنے اور ناخن نہیں تراشنے. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میں دوبارہ سے حدیث پڑھ دیتی ہوں. جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. یعنی جب تک قربانی نہیں ہوتی ہے، جب تک بال نہیں کاٹنے اور ناخن نہیں تراشنے. قربانی کر لی جائے گی، اس کے بعد بال اور ناخن دونوں کاٹ لیے جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کی عدم استطاعت کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا کہ وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم 10 ذی الحجہ کو اپنے بال بنوا لینا، یعنی بال کٹوا لینا اور ناخن تراش لینا، مونچھیں کٹوا لینا اور زیر ناف کے بال صاف کر لینا، یہی اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی ہے. تو جس میں استطاعت ہے اور جس میں استطاعت نہیں ہے قربانی کی، ان سب کے لیے عمل ہے. جن میں استطاعت نہیں ہے وہ اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے نزدیک وہ کن لوگوں میں شامل ہو جائیں گے؟ جو اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان 10 دنوں میں بال بھی نہیں کٹوانے اور ناخن نہیں تراشنے. تو یہ 2 کام نہ کرنا بھی اجر کا باعث ہے. اس کے علاوہ اس مہینے کی ایک اہم ترین جو عبادت ہم نے ذکر کی کہ قربانی ہے، 10 ذی الحجہ کی آخری اور اہم ترین عبادت جو ہے وہ قربانی ہے. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے وہ عمل جو اللہ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے، قرب کسے کہتے ہیں؟ قریب ہونا. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں
10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی جو 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا اور قرب پانے کے لیے کی جاتی ہے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا، اللہ کی رضا، دوسری چیز اللہ کا قرب، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر میں آتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ چاروں چیزیں کون سی؟ نماز، قربانی، دو عبادات بیان کی گئی، اور جینا اور مرنا، زندگی اور موت۔ یہ زندگی اور موت کہہ کے مقصد ہے کہ اس دوران، اس پیریڈ میں، زندگی سے لے کر موت تک جتنے بھی اعمال ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اس میں جتنی بھی بات ماننی ہے، فرما برداری کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ رب العالمین کی کرنی ہے، کہ مجھ پر اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میں رب العالمین کا ہوں، اس نے اپنی مرضی سے مجھے پیدا کیا، یعنی مجھ پر مرضی بھی میرے رب کی ہی چلے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین قربانی کا مقصد تقوی کا حصول، کہ اللہ کے خاطر قربانی کرنے کا اصل مقصد تقوی ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر فخر جتانا نہیں، مقابلہ بازی کرنا نہیں، اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ کو نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اللہ کے نزدیک یعنی اسے تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو ایک مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرتا ہے، جو بھی جانور اس کی استطاعت کے مطابق اس نے خریدا ہوتا ہے، جب وہ قربان کرتا ہے تو اس جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ اس کا خون۔ خون تو زمین پر بہہ جاتا ہے، اور گوشت ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تقوی۔ تو اصل چیز بڑھانے کی کیا ضرورت ہے اس قربانی کے ذریعے؟ تقوی۔ قربانی کا حکم حضرت آدم سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، سورۃ الحج کی آیت نمبر 67۔ ترجمہ ہے، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی مقرر کر رکھی تھی، اور وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ یہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ تھے ان کی سنت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ تو سب سے پہلا عمل کون سا ہے اس دن کا؟ نماز ادا کرنا۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ جس طرح عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنا لازمی ہے۔ یہ متفقن علیہ روایت ہے۔ متفقن علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں جو الفاظ ملتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا اس نے قربانی مکمل کی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ تو ایک اجتماعیت کا ثبوت ہوتا ہے، مسلمان اجتماعی طور پر پہلے جا کے نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربانی دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس اطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو۔ اسے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ عیدگاہ میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھے۔ جب وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے حضور قربانی نہیں کر رہا تو پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آ کے نماز بھی پڑھے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے
دین ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بار بار کس کا ریفرنس آ رہا ہے؟ سورۃ الحج۔ تو اگر آپ ذوالحجہ میں سورۃ الحج کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی تقویٰ میں اضافہ ہوگا، آپ کو رہنمائی ملے گی کہ آپ کیسے قربانی کریں، اور جو حج پر گئے ہیں وہ حج کیسے ادا کریں۔ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، ضرور اس کی تلاوت کیجیے گا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی جو صاحب استطاعت ہیں انہیں بھی کھلاؤ، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو آپ سے مانگنے آتے ہیں انہیں بھی دو، اور جن کو حاجت نہیں ان کو بھی دو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، گھر والوں کو بھی دو، خود بھی کھاؤ۔ تو یہ وہ قربانی کا گوشت ہے جس میں امیر غریب سب مل کر اکٹھے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ کیا فرمایا؟ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ کھائیں، خوب کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشیاں منائیں ان دنوں میں، خیرات کریں، ان لوگوں کو دیں جو سارا سال گوشت دیکھنے کو بھی ترستے ہیں، اہتمام کریں اس طرح کہ ان تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح بھی اسٹوریج کا سہولت ہو آپ کے پاس اس میں ذخیرہ کر سکتے ہیں، جتنے دنوں تک، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، اپنے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ ایک ہی بات میں مجھے بہت اچھی لگتی ہے قرآن پاک کی، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے باز رہو۔ یہ ایک کرائٹیریا، ایک معیار دے دیا گیا، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو کریں، صرف اپنے درجات بلند کریں۔ یہ وہ دن ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت والے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہے۔ اس دن کیے جانے والے تمام اعمال، وہی اعمال جو سارا سال ہم کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس میں اہم ترین عبادات حج، قربانی، اس میں اہم ترین دن یوم الترویہ، یوم النحر، یوم عرفہ، اور اس کے بعد 3 اور مزید دن 11، 12 اور 13 ایام تشریق۔ اور 11 ذوالحجہ کو ایک اور نام بھی دیا گیا، یوم القر۔ یہ نام اگر ہمیں پتہ بھی ہوں تو زیادہ اچھا رہتا ہے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ، 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، 10 ذوالحجہ یوم النحر، اور 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اور یوم النحر اور ایام تشریق کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہیں۔ اس میں اللہ کے حضور قربانی کریں بغیر ریاکاری، یعنی ریاکاری نہ ہو اس میں، اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور جو بھی استطاعت ہے اس جانور کو ذبح کریں، جس میں استطاعت ہو اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کریں، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے۔ نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنا ہے، تکبیرات کثرت سے کرنی ہے، جیسے ہی چاند دیکھ لیں اس وقت سے 13 ذوالحجہ تک تکبیرات خود بھی پڑھنی ہے، گھر میں ایسی جگہ پر لگا دیں تاکہ چلتے پھرتے ہمیں یاد رہیں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، خیر و بھلائی کریں، نیکیاں کریں، کثرت سے خیرات کریں، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کی طرف نظر ثانی کریں، اگر کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کو پورا کریں، جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کریں، سب کو خوش رکھیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔